آدم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے، انہی میں سے ایک آدمی جو ان سب کاموں سے بہت نفرت کرتا تھا، وہ آسمان کو دیکھتا اور سوچتا، ان سب کو بنانے والا تو کوئی تو ہے، لیکن وہ ان بتوں میں سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی اس سوچ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس طرح 7 لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ کچھ ٹائم بعد ان لوگوں کی تعداد 70 ہو گئی، پھر 70 سے 700 ہو گئی اور پھر 700 سے 1000۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے ساتھیوں میں سے 100 نیک بندے الگ کیے اور پھر ان 100 میں سے 70 نیک بندے کو الگ کیا، پھر ان 70 میں سے 7 بندوں کو الگ کیا اور پھر سب سے کہا کہ ہم 7 لوگ زمین پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کریں گے کہ وہ کوئی نشانی دے، اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے، لیکن ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تبھی اللہ نے اس آدمی پر وحی نازل کی اور اسے نبی بنا دیا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں کرسچیاں اور یہودی اینوک کے نام سے جانتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑے سینا اور ایسٹرونومی یعنی ستاروں کا علم سکھایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتے کپڑوں کی طرح پہنتے تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے لگے، لیکن اس قوم کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ایک دن وہ سیر کے لیے نکلا اور راستے میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت زمین دیکھی۔ یہ زمین ایک ایسے آدمی کی تھی جو بتوں کی عبادت چھوڑ کر مسلمان بنا تھا۔ بادشاہ کو زمین بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے نوکروں سے بولا کہ اس زمین کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ زمین مجھے دے دو، لیکن اس آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے اسی زمین سے کما کر کھاتے ہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس اپنے محل چلا گیا۔ محل پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو بلایا جو ازاریکا نام کے قبیلے سے تھی اور بادشاہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو ساری عوام میرے خلاف ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک پلان ہے جس سے وہ قتل بھی ہو جائے گا اور وہ زمین بھی ہمیں مل جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو بھیجتی ہوں جو اس آدمی کو پکڑ کر لائیں گے اور سب کے سامنے کہیں گے کہ یہ آدمی بتوں کو چھوڑ کر ایک نئے خدا کو مانتا ہے، اس طرح تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ یہ بات مان گیا اور وہ لوگ اس آدمی کو پکڑ کر لے آئے اور شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ آدمی ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، اس لیے اسے سزا دی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس کے بادشاہ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تم نے میرے اس بندے کو قتل کر کے اس کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کی اولاد کو لاوارث کر دیا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں قیامت کے دن تم سے اس کا بدلہ لوں گا اور اس دنیا میں بھی تمہاری بادشاہت کو مٹا دوں گا اور تمہاری اس بیوی کا گوشت کتوں کو کھلاؤں گا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں گئے اور اسے یہ سب کچھ کہا، جسے سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی اسی بیوی کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ لوگوں کو بھیج کر اسے مروا دیتی ہوں۔ اسی دربار میں ادریس علیہ السلام کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً جا کر یہ سب کچھ ادریس علیہ السلام کو بتا دیا
اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے اور ایک پہاڑ کی غار میں رہنے لگے۔ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ جب تک میں دعا نہ کروں ان ظالم لوگوں کے شہر پر بارش نہ برسے۔ اللہ نے ان کی درخواست مان لی اور وعدہ کیا کہ جب تک تم دعا نہیں کرو گے ان پر بارش نہیں برسائی جائے گی۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دوسرے شہر چلے جاؤ اور وہاں پر زندگی گزارو۔ جب وہ لوگ ان شہروں میں گئے تو ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی کہ ادریس علیہ السلام نے بارش رکوا دی ہے۔ ادریس علیہ السلام اسی پہاڑ کی غار میں رہنے لگے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور شام کو ایک فرشتہ ان کے لیے کھانا لے کر آتا۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی اور اسے قتل کر دیا اور اس کی بیوی کو کتوں نے کھا لیا جس طرح اللہ نے کہا تھا، اور ایک نیا بادشاہ آیا جو اسی کی طرح ظالم تھا۔ اس طرح 20 سال گزر گئے اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ جب لوگوں کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ سب مصیبتیں ہمارے اوپر اس وجہ سے آئی ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے اپنے خدا سے کہہ کر بارش رکوا دی ہے، اور وہ خدا کہاں چلے گئے ہیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر توبہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ بارش برسائے۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اپنے سروں میں مٹی ڈالی اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ کو ان پر رحم آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ دعا نہیں کریں گے بارش نہیں ہوگی۔ اسی دن جب شام ہوئی تو فرشتہ ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، وہ نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن بھی وہ فرشتہ نہیں آیا، اور اسی طرح تیسرے دن بھی جب وہ نہیں آیا تو ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا تو بھوک سے برا حال ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ آج کے بعد تم اپنا رزق خود تلاش کرو۔ اس کے بعد وہ غار سے باہر نکلے اور شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت روٹیاں پکا رہی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ عورت بولی کہ میرے پاس کھانے کے لیے صرف یہ 2 روٹیاں ہیں، جن میں سے ایک میری ہے اور ایک میرے بچے کی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور میرے جسم میں بالکل جان نہیں ہے، مجھے اتنا روٹی کا ٹکڑا دے دو کہ میں کھا کر چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ وہ عورت بولی کہ اگر میں تمہیں اپنی روٹی دے دوں تو میں مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بچے کی روٹی دے دوں تو میرا بچہ مر جائے گا۔ 20 سال ہو گئے ہیں، بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا۔ یہ سب اس ادریس علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے اوپر عذاب ڈال کر وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اسے آدھی روٹی دے دو اور آدھی مجھے دے دو۔ اس عورت نے یہ بات مان لی اور انہیں اپنے بچے کے حصے میں سے آدھی روٹی دے دی۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی کھا رہے ہیں تو وہ زور زور سے رونے لگا اور مر گیا۔ وہ عورت بولی کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ مر گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں اللہ کے حکم سے اسے ابھی زندہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑے اور کہا کہ اے روح، میں خدا کا نبی ادریس ہوں، اللہ کے حکم سے اس مردہ جسم میں واپس آ جا۔ اسی وقت وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت خوش ہو گئی اور بولی کہ آپ پر ایمان لاتی ہوں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ لوگوں دیکھو، ادریس واپس آ گئے ہیں، اب ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا۔ ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر بادشاہ کے محل کے قریب ایک جگہ پر چلے گئے۔ تب وہ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میں تب تک دعا نہیں کروں گا جب تک تم سب لوگ، تمہارا بادشاہ، ننگے پیر میرے پاس آ کر درخواست کرو۔
جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے 40 آدمیوں کو بھیجا کہ ادریس علیہ السلام کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آدمی وہاں آیا تو ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور وہ سب لوگ وہیں پر مر گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم 20 سال سے بھوکے مر رہے ہیں، اب نخرے مت کرو اور چلو ادریس علیہ السلام کے پاس۔ بادشاہ ان کی بات مان گیا اور وہ سب لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس ننگے پیر آئے اور ان سے درخواست کی تو ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اسی وقت بارش ہونے لگی۔ کچھ سالوں بعد ایسا ہوا کہ ایک فرشتے کو کسی نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی اور اللہ نے ان کے پر کاٹ کر اسے زمین پر بھیج دیا۔ وہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے۔ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس فرشتے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ فرشتہ ان سے بولا کہ اس احسان کے بدلے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں ملک الموت سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور چوتھے آسمان پر لے گیا۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تو ملک الموت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر جانے کا حکم دیا تھا، لیکن میں پریشان تھا کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے اور آپ تو زمین پر ہیں، تو چوتھے آسمان پر روح قبض کیسے ہوگی؟ لیکن آپ تو خود ہی یہاں پر آ گئے۔ تب ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی